السلام علیکم 10th کلاس بیٹا ہم اسلامیات کا موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 میں اس میں ٹاپک ہے طہارت اور جسمانی صفائی وہ پڑھ رہے تھے. اس کا پارٹ 1 ہم نے کر لیا ہے اور آج ہم اس کا پارٹ 2 کریں گے. پارٹ 1 میں تھا طہارت اور جسمانی صفائی کا مطلب کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث پلس طہارت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل. وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحب چیزیں وضو سے متعلق ہم نے پڑھ لی تھیں. آج ہم پڑھیں گے غسل کے بارے میں. غسل کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے اور شریعت نے اس کے بارے میں کیا احکامات بتائے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر پیج نمبر 68 سے. غسل اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں. اگر جسم پاک صاف نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ انسان کو صاف ستھرا رہنے کے لیے بھی نہانے کی ترغیب دی گئی ہے. یعنی اگر انسان کا جسم ناپاک ہے تو وضو کرنے سے پہلے اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. نہانے سے انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی لیے اسلام میں انسان کو صاف ستھرا رہنے کے لیے اور جسم کو پاک صاف رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے. یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے. اسی طرح عیدین یعنی دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عمرہ و حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جمعہ کے دن عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج اور عمرہ میں احرام باندھنے سے پہلے نہانا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ان تمام واقعے پر نہانا بہتر اور مسنون ہے. یعنی جو کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری ہے، لہٰذا مسنون سمجھتے ہوئے، سنت سمجھتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. غسل کا طریقہ، شرعی طریقے سے جب غسل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے. اس کے بعد اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو صابن لگا کر دھو لینا چاہیے اور اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے. اگر وضو نہیں کرنا تو پھر 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے اور پھر ناک میں 3 بار پانی جہاں تک ممکن ہو آگے لے جائے. یعنی بہترین کیا ہے کہ آپ نہانے سے پہلے وضو کر لیں. یعنی جو حصہ صاف کرنا ہے صفائی کے بعد، دھونے کے بعد اچھی طرح سے وضو کر لیں. اگر وضو نہیں کرنا تو پھر 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، پھر ناک میں 3 بار یہاں تک ممکن ہو پانی آگے لے کر جانا اور اس کے بعد آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کیا جائے. یعنی اسلام میں جو مسنون طریقہ ہے، شرعی طریقے سے جو نہانے کا ہے، پہلے دائیں طرف کوئی برتن اس طرح سے لینا ہے کہ دائیں طرف پہلے تین وہ باؤل ہو یا جو بھی برتن لینا اس کے دائیں طرف ڈالنا ہے، پھر بائیں طرف اور پھر سر پہ ڈالنا ہے. یعنی اس طرح سے پانی کو اپنے جسم پر بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے. اچھی طرح غسل کرنا ہے. بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے. یعنی پانی جب جسم پر بہانا ہے 3 بار تو اس طرح سے ہو، پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر سر پہ، اور تینوں دفعہ جب پانی ڈالنا ہے یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی اس طرح سے ڈالیں کہ جسم میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اور پانی کے استعمال میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے. خواہ مخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے کیونکہ پانی ضائع کرنا اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے. شکرانے نعمت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کریں لیکن اعتدال کے ساتھ.
لیکن اگر ہم ضائع کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ ضروری یہ ہے کہ غسل خانے میں نہایا جائے۔ اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے، یعنی اگر کہیں غسل خانہ اویلیبل نہیں ہے تو مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ کپڑا پہن کر باہر نہا سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے۔ غسل کرتے وقت گنگنانے یا باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام کے مطابق ضروری کیا ہے کہ نہاتے ہوئے غسل خانے میں نہ باتیں کریں، کوئی باہر سے آپ سے بات پوچھ رہا ہے تو آپ جواب نہ دیں اور نہ ہی گنگنائیں۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ یعنی جو کچھ اسلام نے مسلمانوں کے لیے کہا ہے اس میں اس کا مقصد، اسلام کا مقصد نقصان نہیں بلکہ ان تمام کاموں میں انسان کی بہتری اور فائدہ ہے۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ وضو کرنا چونکہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اسلام کے ہر کام میں اللہ نے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے، تو اس سے وضو سے کیا ہوتا ہے؟ ذہنی سکون اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے انسان کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ ظاہری طور پر بھی انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم مسنون طریقے سے وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو یقیناً ہماری روحانی صفائی بھی ہو جاتی ہے، اور جب روحانی صفائی ہوتی ہے تو عبادات کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ عبادات اور کام کرنے میں لطف آتا ہے، اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق شیطان اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ باوضو شخص سے ہی ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے جب ایک مسلمان وضو کر لیتا ہے تو یقیناً وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وضو کے اثرات نماز سے پہلے اور نماز کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں، لہٰذا شیطان سے انسان بچ جاتا ہے اور اس میں نیک کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بیٹا آج ہم نے پڑھا ہے طہارت اور جسمانی صفائی، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اب ہم نے غسل کے بارے میں پڑھا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کیے جانا ہے اور اس کو نوٹ بھی کیے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔